السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خدا اور محبت کے ایپیسوڈ نمبر 11 کی، جس کے شروع میں فرحاد گھر والوں کو پیسے بھیجتا ہے تو اس کی ماں اسے بہت یاد کر روتی ہے، اور اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کھوٹا سکہ بھی کسی کام کا نکلا۔ دوسری طرف ماہی فقیرہ کو فرحاد سے ملنے کی بات پر راضی کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک بات فرحاد سے ملوا دو یا اس تک میرا پیغام پہنچا دو، تو فقیرہ کہتی ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا، اور فقیرہ کی بانجی فرحاد کی محبت میں اس کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو فرحاد اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم کیوں اپنی عزت کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اب میں یہاں سے تمہارا جواب سنے بنا نہیں جاؤں گی۔ تو فرحاد اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے لگتا ہے، تو اس نے جس چادر سے اپنے جسم کو ڈھانکا ہوتا ہے وہ اسے اتار کر فرحاد کو بولتی ہے کہ دیکھو مجھ میں کیا کمی ہے، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی، کیا میں تمہاری محبت کے لائق نہیں۔ تو فرحاد غصے سے اسے کہتا ہے کہ تم میں کوئی کمی نہیں، کمی تو مجھ میں ہے، تمہیں تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، اور وہ اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے، جس پر وہ راضی نہیں ہوتی۔ فرحاد اسے یہی سمجھاتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اور فرحاد باہر چلا جاتا ہے۔ وہ حویلی کی طرف دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے اور ماہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ پیچھے سے نکل کر روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دلاورہ جس کو فرحاد کی محبت کا پتہ چل گیا ہوتا ہے، وہ فرحاد کے پاس آتا ہے اور بیٹھ کر اس کی محبت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور فرحاد اس سے بہت چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ فرحاد کو بتا دیتا ہے کہ میں نے فقیرہ کے منہ سے تمہاری محبت کا نام سن لیا ہے، اور وہ اسے یہی سمجھاتا رہتا ہے کہ تم بڑے محلوں کی شہزادیوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ ہم لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ لیکن فرحاد بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر رہتا ہے، جس کے جواب میں دلاورہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری محبت بہت بڑی اور پاک ہے، اگر یہاں پر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں شاید اس کے سینے سے گولی آر پار کر دیتا، کیونکہ میں نے حویلی کا نمک کھایا ہے۔ تو فرحاد اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا خون معاف کیا، تم چاہے تو مجھے گولی مار دو، لیکن گولی میرے دل کے آر پار ہونی چاہیے۔ دوسری طرف تیمور ماہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ماں اس کو ماہی کی فوٹو لا کر دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ اسے فون مت کرنا، اس کے گھر میں اسے بہت پابندیاں ہیں۔ لیکن تیمور پھر بھی ماہی کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا اور میں تمہاری فوٹو دیکھ رہا تھا۔ تو ماہی جواباً اتنی زیادہ بات نہیں کرتی، تیمور اس کو یہی کہتا رہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے یا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو ماہی اس کی بات کو ٹال مٹول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں آ رہی ہے، تو فون کاٹ دیتی ہے۔ دوسری طرف ماہی کی بھابھی اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم اس سے نہیں ملو، مجھے یہ تمہارا اس کو سمجھانا نہیں بلکہ تمہارے لیے اس کی محبت نظر آ رہی ہے۔ تو ماہی یہی کہتی ہے کہ اس کو یہاں سے جانے کا کہہ دیں، ورنہ میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔